محترم آج بچے سوال کر رہے ہیں ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں مانے اس ایک ذات کو جو دیکھنے میں نہیں آتی. یہ سوال کیے جا رہے ہیں آج گھروں میں. ان سوالوں کے جواب ہیں آپ کے پاس؟ یہ کہہ کر کے آپ رفع دفع کر دیں گے نہیں بیٹے، تیرے باپ نے بتایا ہے، تیرے دادا نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں. حضرات محترم، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے ذرے ذرے کو، دنیا کی ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مثال کے طور پہ یہ مائک ہے، اس کا مقصد ہے آپ تک آواز پہنچانا. یہ موبائل ہے، اس کا مقصد ہے آپ سے بات کرنا. روٹی کا بھی ایک مقصد ہے، وہ آپ کی بھوک مٹاتی ہے. یہ فین کا بھی ایک مقصد ہے، یہ آپ کو ہوا دیتا ہے. یہ زمین کا مقصد ہے، یہ آپ کو اپنے اوپر ٹھہرائے ہوئے ہے. آسمان کا بھی مقصد ہے، وہ آپ کے لیے شامیانہ بنا ہوا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اٹھا لو، پین کا مقصد ہے لکھنا، تلوار کا مقصد ہے کاٹنا، گولی کا مقصد ہے آدمی کو مار دینا، سورج کا مقصد ہے وہ اپنے مقصد میں مکمل کامیاب ہے. جو اس کا مقصد اس کو دیا گیا ہے، وہ جب سے اس کو سپرد کیا گیا ہے وہ تب سے اپنا مقصد پورا کر رہا ہے. سورج کا مقصد ہے آپ کو روشنی دینا، ستاروں کا مقصد ہے آپ کو روشنی دینا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو جو مقصد دیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہے اور اپنی ذمہ داری بخوبی انجام دے رہی ہے. ہر چیز جس کے ذمے جو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر رہی ہے. مگر اسی کائنات کے اندر جب ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور جب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا کہ اس انسان کا مقصد کیا ہے، اس انسان کا مقصد کیا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. یہ مائک انسان کی خدمت کے لیے ہے، یہ فین انسان کی خدمت کے لیے ہے، یہ زمین انسان کی خدمت کے لیے ہے، یہ آسمان کا شامیانہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، یہ ہوائیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں، یہ ذرات انسان کی خدمت کے لیے ہیں، یہ پیڑ پودے انسان کی خدمت کے لیے ہیں، یہ لہلہاتی وادیاں انسان کی خدمت کے لیے ہیں. اے انسان تیرا بھی تو کوئی مقصد ہوگا، تیری بھی تو کوئی ذمہ داری ہوگی. تو قرآن چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسان اور جن کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. تو حضرات محترم ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا مقصد اصلی کیا ہے. کیا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ رات کو کھانا کھایا بستر پر لیٹ گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے؟ کیا زندگی کا یہی مقصد ہے؟ حضرات محترم تو اگرچہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کھایا پیا زندگی گزار لی، انسان کی زندگی کا صرف اتنا ہی مقصد ہے، تو پھر قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں. حضرات محترم اس دنیا کے اندر جو کامیاب قومیں ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ زندگی کو کس طریقے سے گزارا جاتا ہے، تب جا کر کے قومیں اس دنیا کے اندر رول کرتی ہیں. حضرات محترم ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کا زمانہ تھا، ایک زمانہ تھا جب مسلمان اس دنیا پہ رول کرتا تھا. حضرات محترم وہ رول کیوں کر رہے تھے؟ کیا ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ صبح کو اٹھے اور رات کو کھانا کھا کے سو گئے؟ ذرا تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ انہوں نے زندگی کے مقصد کو کیا بنایا تھا اور ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو کیا بنا لیا ہے. حضرات محترم پچھلے جمعہ بھی میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، جو با کامیاب
جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں وہ دنیا پر رول کرتی ہیں حضرات محترم. آج بھی دیکھ لیں آپ, جو نیٹو کے ممبر ہیں وہ دنیا کی قوموں کا فیصلہ کرتے ہیں. ان نیٹو کی فوج کے اندر کون سا مسلمان ملک ہے جو ویٹو کر کے یہ جواب دے سکے کہ تم جو چاہتے ہو وہ ہم نہیں چاہیں گے؟ حضرات محترم, آج پوری دنیا کے اندر 5 کنٹری ایسی ہے وہ کہہ دے کہ اس ملک کو تباہ کرنا ہے تو تباہ کر دیا جاتا ہے. ان 5 ملکوں میں کون سا مسلمان ملک ہے؟ آپ کی تقدیر کے فیصلے یہ دنیا کے لوگ لکھ رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مقصد اصلی کو بھول چکے ہیں. ہم نے اپنا مقصد فراموش کر دیا. جب تک ہمیں اپنا مقصد یاد تھا, جب تک ہمیں اللہ یاد تھا, جب تک ہمیں رسول اللہ یاد تھا, جب تک ہمیں قرآن یاد تھا, جب تک ہمیں حدیث یاد تھی, جب تک ہم شریعت مطہرہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے, ہم دنیا پہ رول کر رہے تھے. حضرات محترم, یہی خلافت عثمانیہ تھی جو پوری دنیا میں رول کر رہی تھی. آخر وجہ کیا تھی؟ ان کا مقصد اصلی تھا قرآن کو سمجھنا, ان کا مقصد اصلی تھا اپنی زندگی کو سمجھنا. اسی لیے پوری دنیا پہ رول کیا ہے ان لوگوں نے. حضرات محترم, آج ہم پوری دنیا پہ رول نہیں کر رہے بلکہ ہماری تقدیروں کے فیصلے دوسرے کر رہے ہیں. حضرات محترم, وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہیں. ہمیں نہ اللہ یاد ہے, نہ رسول اللہ یاد ہے, نہ قرآن یاد ہے, نہ حدیث یاد ہے. حضرات محترم, تو قومیں ایسے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں عزت والی, تو قومیں بنتی ہیں عزت والی اس بنیاد پہ بنتی ہیں جب وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتی ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ موبائل چلایا, صبح کو جاب پہ گئے, شام میں آ گئے, کھانا کھا لیا, سو لیا, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. چوراہے پہ کھڑے ہو کے اس کی غیبت کر لی, اس کی غیبت کر لی, یہ ہمارا مقصد ہے. دوسرے سے حسد کر لیا, یہ ہمارا مقصد ہے. حضرات محترم, ہم نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں. اے مسلم قوم, تجھے تو دنیا کی شہسواری عطا کی گئی تھی. اے مسلم قوم, تجھے تو دنیا کا تاجدار بنایا گیا تھا. تجھے تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ تو دنیا کو رول کرتا. آج دنیا تجھے رول کر رہی ہے. حضرات محترم, کسی سے پوچھا تھا, صلاح الدین ایوبی سے کسی نے پوچھا تھا, اے صلاح الدین ایوبی, ذرا یہ تو بتاؤ زندگی میں تم سوئے کتنا ہو زندگی میں؟ اور ہماری زندگی سونے میں گزرتی ہے. صبح بھی سو رہے ہیں, شام میں بھی سو رہے ہیں, 10 بجے اٹھ رہے ہیں, 11 بجے اٹھ رہے ہیں. جب تک پوری دنیا آدھا کاروبار کر چکی ہوتی ہے تب جا کر کے ہماری آنکھ کھلتی ہے. بنیے کو دیکھا ہے کسی کو 10 بجے سوتا ہوا, صبح ہی کھولتا ہے اپنی دکان. اور ہمارے مسلمانوں کو دیکھ لو, 10 سے 11 سے 12 بجے جا کے دکانیں کھولتے ہیں جب آدھی دنیا کا کاروبار ہو چکا ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی سے پوچھا تھا کسی نے, مرد مجاہد تو کتنا سویا ہے اپنی زندگی میں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا تھا, جب سے مجھے ہوش ہے, جب سے مجھے ہوش ہے, اور جب سے میں نے اللہ کے کام کا فریضہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے, تب تک میں نہیں جانتا کہ شاید زندگی میں ایک پل کے لیے بھی, ایک لمحے کے لیے بھی خواب غفلت میں گیا ہوں. وہ تھا زندگی کا مقصد, اسی لیے آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے. حضرات محترم, اسی لیے صلاح الدین ایوبی کو یاد نہیں کیا جاتا. وہ بیت المقدس کا فاتح, وہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا. حضرات محترم, وہ تھا مرد مجاہد جو زندگی میں کبھی گہری نیند نہیں سویا. صبح اٹھتا تھا تو اس امت کا خیال آتا تھا, جب جاگتا تھا تو امت کا خیال آتا تھا. حضرات محترم, وہ تھا صلاح الدین. اور ان کے کردار دیکھیے. اے نوجوانوں, رومانٹک ناول پڑھنے والوں, ذرا یہ تاریخ بھی پڑھو کہ یہ تاریخ کیا ہے. جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہا تھا صلاح الدین ایوبی, تو ساتھ میں فوج بھی تھی. تو عیسائیوں کا جب کوئی حربہ کارگر نہ ہوا تو سوچا کیا کہ اب ان کے اوپر فزیکلی حملہ کرو, فزیکلی اٹیک کرو. وہ اٹیک کیا تھا؟ اتنا تگڑا اٹیک تھا کہ آج کا مسلمان ہوتا تو وہی ڈھیر ہو جاتا. حضرات محترم, چاقو کے وار سے بچ جاتا ہے انسان, تلوار کے وار سے بھی بچ جاتا ہے انسان, توپ کے وار سے بھی بچ جاتا ہے انسان. لیکن جب اس پر فزیکلی وار کیا جائے, جنسی وار کیا جائے, تو بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو بچتے ہیں یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں.
آج کے رومانٹک ناول پڑھنے والے نوجوان سن کیا حربہ تھا. صلاح الدین ایوبی کے سامنے برہنہ عورتوں کو کھڑا کر دیا گیا اور اس وقت کی جتنی خوبصورت دوشیزائیں تھیں برہنہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں کھڑا کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے فوجی ان برہنہ عورتوں کو دیکھیں گے تو ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا. یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کو پہنچی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے مجاہدوں سے خطبہ دیا, کہا آج تمہارے ایمان کا امتحان ہے, آج تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم کامیاب ہوتے ہو یا پھر ریورس ہو جاتے ہو. حضرات محترم, کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے جب راستے سے گزرو تو نظر اٹھا کے اوپر مت دیکھنا, یہ نظروں کا ہی تو دھوکہ ہے, جب پڑتی ہیں تو دو چار ہو جاتی ہیں. آج دنیا چیخ رہی ہے پردے کی کیا اہمیت ہے, پردے کی کیا وجہ, پردہ کیوں پردہ چاہیے؟ یہ پردہ اس لیے پردہ چاہیے کہ ان ناتھوں سے شروع ہو کر کے جو کھیل شروع ہوتا ہے وہ اس حد تک پہنچتا ہے جس کا آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, اے عائشہ پردہ کیا کرو. تو ایک نابینا صحابی تھے حضرت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان سے پردہ نہیں کیا کرتی تھی. تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات, تم ان صحابی سے پردہ نہیں کرتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں, یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے. کہا تم تو دیکھ سکتی ہو, تم تو دیکھ سکتی ہو. یہ نظروں کا فطور ہے حضرات محترم, جب نظر سے نظر ملتی ہے تو وہاں تک پہنچتی ہے جس کا آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. آج دنیا چیخ رہی ہے پردے کی کیا اہمیت ہے, پردے کی کیا امپورٹنس ہے, پردہ کیوں ضروری؟ اس لیے ضروری ہے پردہ, اس لیے ضروری ہے پردہ. مسلمانوں اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ, بے پردہ اپنی عورتوں کو بازاروں میں مت بھیجو. خدارا دنیا زمانہ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں سے پلٹ کر کے آنا بڑا مشکل ہے. جو حالات ہمارے ہیں اس دور کے اندر, اگر یہی حالات رہے تو پھر اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے پاؤ گے, اپنی نسلوں کو کچھ نہیں دے پاؤ گے. یاد رکھنا یہ وہ زمانہ الگ تھا کہ کل زمانے کے اندر بچے کو آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا تو مسلمان ہے, بچے نے من و ان مان لیا, ہاں میں مسلمان ہوں. کیوں مسلمان ہوں؟ میرا باپ مسلمان تھا, میرا دادا مسلمان تھا, میرا پردادا مسلمان تھا, لکڑ دادا مسلمان تھا. حضرات محترم آج بچے سوال کر رہے ہیں ہم کیوں مسلمان ہیں, ہم کیوں مانے اس ایک ذات کو جو دیکھنے میں نہیں آتی. یہ سوال کیے جا رہے ہیں آج گھروں میں. ان سوالوں کے جواب ہیں آپ کے پاس؟ یہ کہہ کر کے آپ رفع دفع کر دیں گے نہیں بیٹے تیرے باپ نے بتایا ہے, تیرے دادا نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں. آج بچہ سوال کر رہا ہے ہم خدا کو مانتے ہیں تو وہ خدا دکھتا کیوں نہیں ہے. یہ دہریت پھیلائی جا رہی ہے زمانے میں, کیا جواب دیں گے آپ اپنے بچوں کو؟ حضرات محترم ذرا سوچیں اور سمجھیں اور اسلام کو فالو کریں. اسلام اور قرآن کو فالو کر کے اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان کس لیے کیوں ہیں اور مسلمان ہونے کی اہمیت کیا ہے. حضرات محترم یہ سوال کیے جا رہے ہیں, چند زمانہ گزرے گا ابھی دیکھیے آپ, ہماری نسلیں سنبھالے سے نہیں سنبھلیں گی. کیوں؟ اس لیے ہمارے پاس میں لوجک نہیں ہے, ہم لوجک سے بات نہیں کرتے. اگر کوئی آ کر کے سوال کر لے تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے, چل ہم تو موریثی مسلمان ہیں. حضرات محترم اب زمانہ یہ نہیں ہے, ہر آدمی سوال کر رہا ہے, اس لیے علم کی ضرورت ہے. تو عرض کر رہا تھا ان نظروں کا کھیل ہوتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لینا. تمام مجاہدوں نے نظریں نیچی کی اور بیت المقدس کو فتح کر لیا. بیت المقدس جب فتح ہوا تو صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں عیسائیوں کا سب سے بڑا جاسوس پکڑ کے لایا گیا. صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑا ہے, سوچ رہا ہے کہ شاید اب میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے, لیکن فاتحانہ انداز کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دیتا ہے, اے صلاح الدین ایوبی مبارک ہو تم کو, تم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا, لیکن یاد رکھو ہم نے تمہاری نسلوں میں ایسا زہر گھول دیا ہے, ایسا زہر گھول دیا ہے عورت کا, نشے کا, پیسے کا, کہ اب تمہارے بعد کوئی دنیا میں عورت صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کر سکتی. صلاح الدین ایوبی کے بعد کون سا صلاح الدین ایوبی آیا اس دنیا میں؟
نہیں آیا نا، اس لیے نہیں آیا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے، ہم نے فراموش کر دیا مقصد زندگی، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ حضرات محترم تو کریے، اچھا ہر انسان اپنے آپ میں خوش ہے تو مسلمان کی تو یہ پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کی تو پہچان یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کو یہاں درد ہو تو حضرات محترم تڑپ جانا چاہیے اس کو کہ پوری دنیا میں کہیں مسلمان کو ستایا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ نہیں کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ مقصد زندگی کو بھول گئے ہم، مقصد کو یاد رکھیں اور زندگی گزاریں اس راستے پر جو راستہ قرآن اور سنت نے دیا ہے۔ حضرات محترم کامیابی اس میں نہیں ہے کہ کارپوریٹر کے ساتھ ہو گئے آپ، ایم ایل اے کے ساتھ ہو گئے آپ، ایم پی کے ساتھ ہو گئے آپ، منسٹر کے ساتھ ہو گئے آپ، خود مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان حضرات محترم، جن کی نہ تو جن کا کوئی لیڈر ہے، نہ جن کا کوئی رہبر ہے، نہ وہ کسی رہبر کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ارے یہاں تو چند سکوں کے عوض انسان اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے، ایمان تو بہت دور کی بات ہے۔ چند سکوں کے عوض ووٹ بیچنے والے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے ہم؟ کس منہ سے آپ پھر سوال کرو گے سامنے سے؟ 2000 میں بکا تھے ووٹ، 3000 میں بکا تھا، 4000 میں بکا تھا۔ کیا سوال کریں گے آپ اپنے لیڈر سے؟ اور وہ کیوں آپ کی بات کو سنے گا جب 4000 میں آپ کو خرید چکا ہے؟ ارے بکنا تھا تو رسول اللہ کے قدموں میں بکتے، بکنا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بکتے، بکنا تھا تو غریب نواز کے ہاتھ پہ بکتے، بکنا تھا تو مخدوم پاک کے ہاتھ پہ بکتے، تاکہ دنیا زمانہ بھی تجھے سلام کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی تجھے اپنے آغوش میں لے لیتی۔ حضرات محترم جو بکتا ہے، یاد رکھنا یہ تاریخی جملہ ہے، جو بک جاتا ہے دنیا کے ہاتھ پہ پھر دنیا اس کو ٹھوکروں پر رکھ لیتی ہے۔ یہ یاد رکھنا، ہم اور آپ، ہمیں جو بکنا تھا رسول اللہ کے ہاتھ پہ، ہم بک گئے ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھ پہ، ہم بک گئے منسٹروں کے ہاتھ پہ۔ حضرات محترم پھر کس منہ سے ہم ایمان کے تقاضوں کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ حضرات محترم مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمان بڑی عظمت والے ہوتے ہیں، بڑی رفعت والے ہوتے ہیں، بڑے عروج والے ہوتے ہیں۔ ارے وہ زمانہ ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ حضرات محترم یہ المیہ ہے، ذرا سوچئے آپ بیٹھ کر کے، ہندوستان میں کون سی قیادت ہے مسلمانوں کی؟ کون سا لیڈر ہے آپ کا اور ہمارا جو ہماری اور آپ کی بات کر سکے؟ آپ پڑھیے ذرا پوری دنیا کے خیالات کو پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آج مسلمانوں کے ساتھ میں کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم وہ دن دور نہیں جس طریقے سے سازشوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ اور میں تصور میں بھی نہیں لا سکتے اس انجام کو جو تصور اس تاریخ میں لکھا جانے والا ہے۔ حضرات محترم اس لیے ضرورت ہے ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک بنو، نیک بنو، متحد بنو۔ جو متحد ہوتا ہے پھر دنیا زمانہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرات محترم یہ مٹھی بند ہے تو لاکھ کی ہے اور کھل گئی تو کھاک کی ہے۔ مٹھی بنو، متحد بنو، اپنے آپ میں انتشار پیدا مت کرو۔ حضرات محترم یہ اتفاقیاں اور نا اتفاقیاں کس کے درمیان نہیں ہوتی؟ زمانے میں ہر انسان کے ساتھ اتفاقیاں اور نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ خوشی اور غم چلتا ہے، لیکن ان نا اتفاقیوں کو ہم دشمنی تک پہنچا دیں، ایسا مت کیا کرو۔ حضرات محترم متحد ہو تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ اس لیے ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم مقصد اصلی کو اپنے یاد رکھیں اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں۔ حضرات محترم جو چیزیں مسلم قوم کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھیں وہ چیزیں آج مسلم قوم کے اندر سب سے زیادہ ہیں۔ حضرات محترم حسد کی بیماری ہے،
حسد کی بیماری، اللہ اکبر کبیرہ. اور حاسد جو ہے اپنے حسد میں جل جل کر کے مر جاتا ہے. ارے بھائی اللہ اگر دوسرے کو دے رہا ہے تو آپ اور میں تھوڑی دے رہے ہیں، دینے والا تو اللہ ہے، اس نے نعمتیں دی ہیں. تو آپ حسد کس پہ کر رہے ہیں؟ اس انسان پہ کر رہے ہیں کہ اللہ پہ کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. یعنی اللہ سے حسد کر کے پھر بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دینے والا کوئی اور تو نہیں ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں دوسرے کو، شکر کر، شکر کر، شکر کر. اللہ کی تسبیح بیان کر، اے مولا جتنا تجھے تو نے اسے دیا ہے اور اس کو نواز دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی نواز دے. حضرات محترم، حسد کی بیماری، حسد ایسی ایک بلا ہے جو ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. حضرات محترم، وہ حسد جو ہمارے زمانے میں پرپ رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں دیکھیے گھروں کے اندر بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے. حضرات محترم، یہ حسد کی بیماری نکال کے پھینک دو. خدارا اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو حسد کی بیماری کو نکال دو، مقصد اصلی کو سمجھو. حضرات